بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ڈومز ڈے از کمنگ، یعنی قرب قیامت۔ آج صبح ایک تجربہ ہوا، اس بنا پر میں نے اس ٹاپک کو چنا آج کے لیے۔ میں عام طور پر آل انڈیا ریڈیو سنتا ہوں، تو آل انڈیا ریڈیو میں ہر سنڈے کو ایک خاص انٹرویو آتا ہے، ہر سنڈے کو صبح کو۔ تو آج کا جو انٹرویو تھا اس کا ٹاپک تھا سیکسول ہراسمنٹ، یعنی انکریزنگ نمبر آف سیکسول ہراسمنٹ۔ تو جو صاحب بول رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے۔ انٹرویور نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ اتنا میڈیا میں آتا ہے، اتنا شورغل ہوتا ہے، لوگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے سیکسول ہراسمنٹ کے خلاف، پھر بھی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ جو فارن ٹورسٹ ہیں ان میں جو ویمن ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ ہوتا ہے۔ اور لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ عورتوں کی آمد، یعنی سیاح عورتوں کی آمد انڈیا میں گھٹ گئی ہے۔ تو یہ سوال اس نے کیا، تو سینئر ایڈوکیٹ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اٹ از ڈیو ٹو ایبسینس آف انیکٹمنٹ، اٹ از ڈیو ٹو ایبسینس آف انیکٹمنٹ، یعنی قانون سازی کا فقدان، اس موضوع پر قانون سازی کا نہ ہونا۔ یہ جواب بالکل ہی یعنی ناقابل فہم ہے، اس لیے کہ خود اسی انٹرویو میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ انٹرویو محفوظ رہتا ہے ریڈیو کے پروگرام میں۔ اسی انٹرویو میں خود وہ بتا رہے ہیں کہ جو پریزنٹ لاز ہیں اس میں ہر چیز کو جرم بتایا گیا ہے، یعنی کسی خاتون کو آپ گھور کر دیکھیں یہ بھی جرم ہے، کسی خاتون کو ٹچ کریں یہ بھی جرم ہے، کسی خاتون کو آپ کوئی لفظ بول دیں ایسا جو اس کو برا لگتا ہو وہ بھی جرم ہے۔ اتنی ساری چیزیں جرم کے خانے میں ڈالی ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا، اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے۔ تو میں نے سوچا، اس پر جب غور کیا تو میں نے سوچا کہ یہ لیک آف انیکٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ لیک آف امپلیمنٹیشن آف لا کا معاملہ ہے۔ یعنی قانون بنانا یہ مسئلہ نہیں ہے، قانون بناؤ، مسئلہ ہے کہ قانون کا نفاذ ممکن نہیں، یعنی ایبسنس آف امپلیمنٹیشن آف ایکٹ کا معاملہ ہے یہ۔ پھر میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ قانون نافذ ہو تو کیسے؟ قانون کو بنانے والا، قانون کو نافذ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اور جس پر نافذ ہونا ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ کوئی جو قانون کو نافذ کرنے والا ہے وہ سپر مین تو ہے نہیں، وہ انسان سے زیادہ کوئی طاقت اس کے پاس تو ہے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرمنلس ہوتے ہیں، صرف اسی معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں وہ بہت سے طریقے نکال لیتے ہیں اپنے بچاؤ کا۔ کہیں ان کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ لا میں کوئی لوپ ہول دریافت کر لیتا ہے، کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر وہ بچا لیتا ہے اس کو۔ یعنی ہزار طریقے ہیں جس سے ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے لیتا ہے، اس وجہ سے یہ چیز جاری ہے۔
ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ میں عرض کروں وہ اس معاملے کو السٹریٹ کرتا ہے کہ بامبے میں ایک آدمی تھا، اس نے قتل کیا، اس کا جرم قتل کا جرم تھا، اور وہ ثابت بھی ہو گیا، یعنی ایویڈنس موجود تھی، یہاں تک کہ جج نے اس کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا کہ اس کو ہینگ کرو۔ اس کے بعد کیا ہوا، موجودہ قانون یہ ہے کہ جب وہ ہینگ کیا جاتا ہے تو وہاں پر جج بھی، وہاں پر مجسٹریٹ موجود ہوتا ہے، اور اس کا وکیل بھی موجود ہوتا ہے، جو قاتل کا وکیل۔ تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے ایک چیز رکھی آتی ہے، اسٹول یا میز جیسی، وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ، اس کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں، جب پھندا ڈالنے کے بعد پھر نیچے جو میز ہوتا ہے اسے کھینچ لیتے ہیں، وہ لٹک جاتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے وہ۔ تو وہاں وکیل کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قاتل لایا گیا، جس پر جرم بھی ثابت اور جج کا فیصلہ بھی ثابت، سب کچھ ہو چکا ہے، اب صرف ہینگ کرنا ہے۔ تو جب اس کے گلے میں پھندے ڈالا اس نے، جو آدمی ہوتا ہے، اس نے فوراً کہا، وکیل نے، اسٹاپ۔ پھندا ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ اسٹاپ۔ تو وہاں مجسٹریٹ بھی کھڑا ہوا ہے اور سارا عملہ کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا اسٹاپ، تم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نتیجہ کیا ہوا، وہ قاتل بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو قانون تھا اس میں لکھا ہوتا صرف ہینگ، ہی مسٹ بی ہینگ، یہ تھا۔ ہینگ کا مطلب ہے پھندا ڈالنا گلے میں، ڈیتھ کا لفظ نہیں تھا اس میں۔ اس کے بعد قانون بدلا گیا اور اس میں لکھا گیا کہ ٹل ٹو دا ڈیتھ ہی شوڈ بی ہینگ ٹل ٹو دا ڈیتھ، یعنی موت تک اس کو پھندا ڈالا جائے۔ لیکن آج بھی آپ جانتے ہیں دنیا میں خوب قتل ہو رہے ہیں، قتل کے جرم کی کوئی کمی نہیں، کیونکہ نئے نئے نقطے نکالتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیے، انسان کو سزا دے نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ یہ عجیب غریب بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ امپاسبل ہے کہ انسان کو پوری معنوں میں سزا دے سکے۔ پھر میری سمجھ میں ایک بہت بڑی حکمت آئی جو قرآن مجید سے مطالعے میں ملتی ہے، کہ آج کل جو سو کال اسلامسٹ ہیں ساری دنیا میں ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے اسلامی قانون کا نفاذ۔ یہ لوگ بالکل ہی ان اویئر ہیں حقیقت سے، کیونکہ انسان کے اوپر قانون کا نفاذ کر ہی نہیں سکتا ہے، امپاسبل ہے وہ۔ یعنی آج چاہے آپ سو کال اسلامی حکومت بنائیں، اور سو کال اسلامی وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، عرب لوگ کہتے ہیں تطبیق الشریعہ، نفاذ شریعت، اس کے لیے آپ ایک حکومت بنا ڈالیں، تب بھی کیا ہوگا، نافذ کرنے والا انسان، جس پر نافذ کیا وہ بھی انسان، ہزار طریقے سے بچا لے گا اپنے آپ کو۔ اسی لیے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نفذ شریعت الاسلامیہ، کہ یہ نشانہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اسلامی قانون کو نافذ کرنا یہ نشانہ ہے تمہارا، لیکن یہ بالکل ناقابل عمل ہے۔ سارے قرآن میں، سارے حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ نشانہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ دنیا میں اسلامی قانون کو نافذ کریں، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر قانون کو نفاذ کر سکے بہت ہی پارشل سینس ممکن ہے، پارشل سینس میں، پورے معنی میں نہیں ممکن ہے۔ پھر مجھے اس پر سوچتے ہوئے نظر آیا کہ جب دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں جرائم ہو رہے ہیں اور سزا نہیں پاتے مجرمین، تو اللہ نے دنیا کیوں بنائی؟ یعنی جرائم سے بھر گئی ہے دنیا۔ مسئلہ صرف سیکسول ہیرسمنٹ کا نہیں ہے، جرائم کی حد یہ ہے کہ سارا سمندر جو ہے پلوٹ ہو گیا، فضا میں پولوشن چھا گیا، طرح طرح کے پرابلم،
ایکولوجیکل پرابلم، طرح طرح کے پرابلم، وہ سب بھی جرائم ہیں، وہ بھی تو کرائم ہے، لیکن کوئی پکڑ اس پر نہیں. اس پر لا بنتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس پر روک نہیں. تو میں سوچا کہ دنیا اللہ نے بنائی اسی لیے کیا کرائم ہو اور سزا نہ ہو؟ کیسی عجیب بات ہے. تب مجھے یاد آیا کہ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے فرعون کے دربار میں، تو وہ بات انہوں نے کہی جو سارے نبی کہتے آئے ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈڈ ہے، اس سے عذر کر رہا ہوں کہ موسیٰ سے پوچھا فرعون نے کہ کیا تمہارا میسج دے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتایا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو فری نہیں چھوڑ دیا ہے. ایک دن آنے والا ہے جب اس کو لوگوں کو سزا دی جائے. تو اس میں سورہ طٰہٰ میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نقل ہوا ہے قرآن مجید میں، سورہ طٰہٰ میں. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، یعنی ساعت آنے والی، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. میں نے اس کو چھپا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا سکے. تو سارا قرآن سے بھرا ہوا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ اللہ ظاہر ہوگا، فرشتے ظاہر ہوں گے اور لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ یا سزا دی جائے گی. پہلی آیت میں آپ جانتے ہیں، پہلی سورہ میں یہ بات ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم جزا کا مالک ہے. تو آخر کبھی تو ہوگا. جب دنیا بھر گئی کرائم سے اور سزا نہیں ہو رہی ہے تو کب ہوگا؟ آخر کب ہوگا؟ وہ تو ہونا چاہیے. تو ایسا لگا مجھے کہ دنیا کے جو حالات ہیں کہ دنیا میں بے شمار جرائم ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ آدمی اس میں سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں، پانی پینے کے لیے پولوشن کے، سارا سمندر پولوشن سے بھر گیا ہے. ہر چیز میں انسان نے پولوشن ڈال دیا ہے، ہر چیز پولوٹڈ ملتی ہے دنیا میں، آج کی دنیا میں. وہ بھی تو کرائم ہے. تو شخصی کرائم سے لے کر انٹرنیشنل کرائم تک سب بھرا ہوا ہے. وہ آیت جو قرآن مجید کی ہے وہ آج کے حالات میں صادق ہو رہی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور تری میں، خشکی میں اور سمندر میں فساد آ گیا، ہر طرف فسادی فساد ہو گیا انسانوں کے عمل کی وجہ سے، انسانوں کے مس یوز آف فریڈم کی وجہ سے. اور اس لیے کہ انسان جرم کرتا ہے اور سزا نہیں ہوتی اس کی، تو لوگ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو کوئی روک نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ان کو. تو وہ وقت آ گیا ہے. اور دوسری بات جو میں سوچتے سوچتے ہوئے سمجھ آئی کہ آج کا جو کلچر ہے، یعنی ایول کلچر سے دنیا بھر گئی، ہر طرح ایول کلچر. وہ وقت زیادہ بڑے پیمانے پر آ گیا ہے جو کہا تھا حضرت نوح نے اپنے زمانے میں کہ ولا یلدو الا فاجرا کفارا. حضرت نوح کا زمانہ غالباً 5000 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں جو آبادی تھی بہت محدود تھی، میسوپوٹامیہ کے علاقے میں تھی، یعنی دجلہ اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے. تو وہاں اتنا کلچر اتنا خراب ہو گیا، حالات اتنے بگڑ گئے کہ اس ماحول میں جو پیدا ہوتا تھا وہ اس کی یعنی ایول ہی میں کنڈیشننگ اس کی ہوتی تھی.
ایول کنڈیشننگ ہی اس زمانے کا عام کلچر تھا. تو حضرت نوح نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، فرمایا کہ ولا یلدو الا فاجر کفارا. اب وقت آ گیا ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ فاجر اور کافر پیدا ہوگا، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے. تو وہ بات آج زیادہ بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. آج کا جو کلچر ہے، آج کا جو حالات ہیں، تو ایول سے بھر گئی ہے ساری دنیا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ جہنم کا ادھر بننے کے لیے پیدا ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ ایسا نظام تخلیق کو قائم کرے جس میں لوگ جہنمی پیدا ہو کر جہنم میں جائیں؟ تو میں نے سوچا کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت آئے تاکہ جہنمی یعنی جتنے پیدا ہو چکے اس مزید اور نہ پیدا ہو. یہ سب سوچتے ہوئے مجھے یہ بات یاد آئی کہ آج کل خبروں میں برابر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے. یہ تقریباً ڈیلی یہ سب باتیں آ رہی، ڈیلی زلزلے اور طوفان، اس طرح کے واقعات ڈیلی آ رہے ہیں. میں آپ کو اس وقت صرف اس قسم کی 2 خبر جو میرے پاس ہے اس کو بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، یہ ابھی حال میں آپ جانتے ہیں کہ فلپائن میں بہت بڑا ٹیلیفون آیا، ورسٹ ٹائفون ایور. دیکھیے سرخی اس کی ہے، یعنی تاریخ میں سب سے زیادہ بھیانک طوفان، تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک طوفان، ورسٹ ٹائفون ایور. یہ پھر کیوں ہے؟ یہ تو ریمائنڈر ہے. ایک ہی بات نہیں ہے، برابر آپ جانتے ہیں سونامی آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ریمائنڈر ہے. یہ ریمائنڈر ہے یہ کہ انسان جانے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت قریب آ گئی. جیسا قرآن میں ہے کہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا آتا ہے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا آتا ہے، یعنی بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ ریمائنڈر. یہ ریمائنڈر ہے، ریمائنڈر. اور ایک بہت ہی سنگین خبر آئی ہے یہ کہ ایسٹرائڈ ایک بہت بڑا آ رہا ہے. ایسٹرائڈ جو زمین کو ہٹ کرے گا 2032 میں، یعنی اب سے تقریباً 19 سال بعد. کتنا قریب آ گیا، اب سے تقریباً 19 سال بعد. اب دیکھیے کہ اس تصویر میں کہ زمین کو ایک بہت بڑا پتھر آ رہا ہے ہٹ کرنے کے لیے. یہ وہی تو ہے قرآن میں کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی اس سوچ کر بالکل کب کبھی تاری ہو رہی. دکن دکا کہتے ہیں کرش کرنا، ہتھوڑا جیسے مارا جاتا ہے، کوئی چیز ماری جائے. تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہی تو ہے. یہ آپ بتائیے کہ اتنا بڑا اسٹرائڈ چلا رہا ہے جو 2032 میں وہ کرش یعنی مارے گا زمین کے کورے کو. کیا عالم ہوگا اس وقت؟ یہی تو ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کرش کی جائے گی. اس کو رپورٹ اخبار میں آئی ہے. تو یہ سب جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا. یہ عذاب کا لفظ قرآن میں سختی کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے ریمائنڈر، یعنی قیامت سے پہلے ریمائنڈر. قیامت سے پہلے ریمائنڈر. اور کیسی عجیب بات ہے کہ سائنس جو دریافتیں کر رہی ہے پولوشن کے بارے میں، زلزلوں کے بارے میں، سونامی کے بارے میں، طوفان کے بارے میں، پہلے انسان جانتا نہیں تھا ان باتوں کو. اب تو ادھر ہوتی ہے، ادھر واقع ہوتا ہے
اور اسی وقت ساری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ماڈرن کمیونیکیشن کی وجہ سے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے ریمائنڈر کرنے کے لیے یہ سب باتیں پیدا کی ہیں, دنیا کو بتانے کے لیے. یعنی پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3000 سال پہلے کہا تھا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی, اب تو ماڈرن کمیونیکیشن بتا رہا ہے, ماڈرن میڈیا بتا رہا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا سب ڈیلی بتا رہے ہیں ملین ٹائم زیادہ بڑے پیمانے پر. تو یہ سب کیوں رہا ہے؟ دیکھیے, میں جو 2 باتیں عرض کی اس کو پھر سے آپ سوچیے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بنایا, اس کو بسایا, تو کس لیے؟ انسان اچھے عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے. یہ دنیا جو بنائی گئی تھی, انسان کو یہاں بسایا گیا تھا, اس کا پرپز کیا تھا؟ لوگوں کو ٹیسٹ کی حالت میں رکھا گیا تاکہ آدمی اپنے آپ کو اگر کوالیفائی کرے تو اس کو جنت میں بسایا جائے. لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ دور ہی ایسے ختم ہو گیا کہ کوئی اپنے آپ کو جنت کو مستحق بنائے. اب تو بگاڑ ہے. اتنے زیادہ بگاڑ کے اسباب ہیں کہ کوئی اپنے کو بچا نہیں پاتا. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا معنی ہے کہ پرپز آف کریشن ہی فوت ہو گیا, تخلیق کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو گیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی احسن عمل پیدا ہی نہیں ہو رہا کوئی. احسن عمل کی پیدائش ختم ہو گئی. جس کو دیکھیے بس وہ سرکش بنا ہوا ہے, یعنی ایول کا چیمپئن بنا ہوا ہے. کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے. سیکسول ہراسمنٹ اس کا ایک بہت ہی ذرہ ہے, چھوٹا سا, اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑے جرائم شاید دنیا میں ہو رہے ہیں. ایکولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی چیز ہے. جب یہ حالت ہو جائے کہ دنیا فساد سے بھر جائے تو پھر تخلیق کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, پرپز آف کریشن ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو آزادی دی تھی, ٹوٹل فریڈم, تو اللہ قیامت سے پہلے انسان کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. اللہ کے جو مصلحت ہے, مصلحت تخلیق, جو اللہ کی پلاننگ ہے, اس کے مطابق اللہ قیامت سے پہلے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑنے والا ہے. کوئی بھی جرم کرے اس کو فریڈم ملی رہے گی قیامت سے پہلے. تو انسان نے اپنی فریڈم کو اتنا زیادہ برے ڈھنگ پہ استعمال کیا ہے کہ اب وہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہی ختم ہو گیا کہ اپنی فریڈم کو پراپر یوز کرے. وہ وقت ہی ختم ہو گیا. سارے حالات جو ہیں اسی طرف لے آ رہے ہیں کہ آدمی کو مجرم بنانے کے لیے. میڈیا سے لے کر کلچر تک, پولیٹیکل سسٹم سے لے کر سارا جو دنیا کا نظام ہے وہ سب ہر جگہ بس یعنی سرکشی اور جرم کا ترغیب دی جا رہی ہے. تو جب یہ حالت ہو جائے تو اس کے معنی ہے کہ تخلیق کا مقصد ختم ہو گیا. جب تخلیق کا مقصد ختم ہو گیا تو اب کو باقی رکھا جائے؟ کس لیے باقی رکھا جائے؟ تو اب تو وہی وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے, اسرافیل کو حکم دے دے کہ سور پھونکو. اب انسان کوئی جنتی بننے والا نہیں ہے. اب جو بنے گا وہ تو برائیوں والے انسان بنیں گے. تو ایک پہلو دیکھیے یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے کہ ہر پیدا ہونے والا
ایول کے راستے کی طرف جائے، ہر پیدا ہونے والا سرکشی بنے، ہر پیدا ہونے والا برائیوں کی طرف دوڑے. اس کا معنی کیا ہوئی ہے کہ سب لوگ بس جو پیدا ہونے والے ہیں وہ سب جہنمی پیدا ہونے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے تخلیق کا، وہ جہنمیوں کو پیدا کر رہا ہے. کیسا عجیب بات ہے کہ اللہ اسے پسند کر سکتا ہے کہ اللہ کا قائم کردہ جو نظام تخلیق ہے اس کا یہ حال ہو جائے کہ جہنمی پیدا ہوں اس کے ساتھ. آپ غور کیجیے. ایک کوئی کارخانہ بنایا جائے سیب کا جوس نکالنے کے لیے اور اس سے نکلنے لگے گندگی، تو کیا وہ کارخانہ بند نہیں کر دیا جائے گا؟ غور کیجیے کہ سیب کا جوس نکالنے کے لیے ایک فیکٹری لگے گی، لیکن کسی وجہ سے یہ حالت ہوگی اس کی فیکٹری کی کہ اس کے اندر سے جوس کا یعنی ایپل جوس نہیں نکل رہا، اس کے ساتھ گندگی نکل رہی، گندگی بدبودار. تو ظاہر ہے کہ ایسا کارخانہ بند کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی تھی کہ وہ اپنی آزادی کا پراپر یوز کر کے اپنے آپ کو اللہ کے بلیسنگ کا مستحق بنائے اور جنت میں داخلے کا اس کو داخلہ ملے. مگر یہ سب ختم. انسان نے اپنے آپ اپنا امام بنا لیا شیطان کو. اس وقت شیطان جو ہے سب سے بڑا لیڈر ہے انسان کا. جدھر شیطان چاہتا ہے ادھر جا رہا ہے انسان. تب اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہوگا کہ مزید جہنمی نہ پیدا ہوں. کیسی عجیب بات ہے. جیسے اس انڈسٹریز کا ذہن یہ کہے گا کہ اب مزید مت گندگی پیدا کرو، بند کرو فیکٹری کو. جب ایپل جوس نہیں نکل رہا ہے اس میں سے گندگی نکل رہی ہے، اس میں سے بدبو نکل رہی ہے، تو بند کرو ایسی فیکٹری کو. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اب تو سب جہنمی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے، تخلیق کا مقصد ہی بہت ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس صفت رحمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ مزید جہنمی نہ پیدا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت اس بات کا ہے کہ قیامت قریب آ گئی. جو چیز پہلے پیغمبر جس کی خبر دیتے تھے، پیغمبر جس بات کی خبر دے دیتے تھے، وہ اب یعنی ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پر ہمارے سامنے آ چکا ہے. ہسٹوریکل ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس، فیکچوئل ایویڈنس کے طور پر سامنے بات آ چکی ہے. اب اس کی ضرورت نہیں کوئی نیا پیغمبر آئے اور بتائے آپ کو. اب تو خود واقعات اور خود تاریخ، خود حالات بتا رہے ہیں کہ جو فیکٹری بنائی گئی تھی اس لیے، ایک اتنی بڑی فیکٹری، اتنی بڑی یعنی موت حیات کا نظام کہ اس سے اصل العمل پیدا ہوں، نیکوکار پیدا ہوں، صالح پیدا ہوں، اس کے لیے بنائی گئی تھی. اور اس سے پیدا ہو رہے ہیں برے لوگ، ایول کریکٹر، یعنی جہنمی پیدا ہو رہے ہیں. پیدا اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ بنایا تھا اس لیے کہ اس سے جنتی پیدا ہوں. اصل العمل کے معنی کیا ہے؟ جنتی. تو یہ کارخانہ بنایا گیا تھا کہ اس سے جنتی انسان پیدا ہوں. لیکن شیطان لوگوں کو بہکانے میں اتنا کامیاب ہوا، اپنی آزادی کو لوگوں نے اتنا غلط استعمال کیا کہ عملاً اب پریکٹیکلی یہ ہو گیا کہ ہاں جہنمی پیدا ہو رہے ہیں، جہنمی پیدا ہو رہے ہیں. یعنی فیکٹری سے ایپل جوس نہیں نکل رہا بلکہ گندگی نکل رہی ہے. تو خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ اب مزید دنیا کو اس بدبو سے بچایا جائے، مزید جہنمیوں کی پیدائش سے بچایا جائے. یہ صورتحال جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت شدہ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی. جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں
تو میں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا. یعنی پیغمبر نے ایک صرف یہ بتایا تھا کل آزاد دکھ ارض و دکن دکا، کہ وقت آئے گا جب زمین کو کرش کیا جائے گا. لیکن آج ایسے ٹیلیسکوپ یعنی اسپیس میں ایسے راکٹ بھیج انسان اس قابل ہو گیا کہ اسپیس میں ایسی دوربینیں لگائے. یہ اسپیس کی دوربین سے لیا ہوا فوٹو ہے. کہ 19 اور یہ بھی آپ غور کیجیے کہ جو واقعہ 19 سال بعد ہونے والا ہے اس کو آج بالکل فکس ڈیٹ کے ساتھ معلوم ہو گیا. بالکل تاریخ متعین ہوگی فلاں تاریخ کو 2032 میں یہ واقعہ ہوگا. کروڑ میل دور سے چلا آ رہا ہے، وہ چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ فلاں تاریخ کو ہٹ کرے گا. اب غور کیجیے کہ اتنا بڑا پتھر جب ہٹ کرے گا زمین کو تو زمین کا کیا حال ہوگا. تو جو بات پہلے پیغمبر زبانی طور پر بتاتے تھے اب وہ تو آپ کی ٹیلیسکوپ بتا رہی ہے، اب آپ کی سائنس بتا رہی ہے، آپ کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے، اب آپ کا میڈیا بتا رہا ہے. اس تصویر کو ذرا دیکھیے آپ، کس قدر بھیانک ہے تصور کہ اتنا بڑا پتھر آ کر زمین کو ہٹ کرے گا. کل آزاد دکھ تل دکن دکا. تو یہ سب واقعات کے بعد اب اگر انسان اس سے سبق نہ لے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں شتربرگ کا طریقہ ہوگا. یہ آسٹرچ ہیبٹ اس کو کہتے ہیں. شترمرغ جو ہے اس کا متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس میں ہوتا ہے صحرا میں اور دیکھتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے تو اب طوفان جو آ رہا ہے وہ اس کو مار ڈالے گا، اس کو ہلاک کر دے گا. تو اپنی لمبی گردن کو وہ ریت میں ڈال لیتا ہے. تو ریت میں ڈالنے سے ایسا نہیں ہو کہ طوفان نہ آئے، پھر بھی آئے گا طوفان، پھر بھی وہ مرے گا. وہ تو آسٹرچ لائک ہیبٹ ہے یہ کہ ہم اس سے سبق ڈالیں. اگر ہم ان باتوں سے سبق ڈالیں تو یہ ہوگا آسٹرچ لائک ہیبٹ کا معاملہ، یعنی شترمرغ جیسے عادت کا معاملہ. یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء یہ خبر دیتے رہے، جتنے پیغمبر آئے سب نے یہ خبر دی. وہ حضرت موسیٰ کو تو ایک مثال میں نے دی، قرآن بھرا ہوا اس سے کہ قیامت آنے والی، قیامت آنے والی، قیامت آنے والی. اور تمام نبی یہی کہتے رہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا وہ ٹیکنالوجی کو ترقی کرے، وہ دوربینیں بنائے، وہ اسپیس میں اپنی کیمرے لگائے، اسپیس میں کروڑوں میل اوپر، اور وہ فوٹو لے کر بتائیں آپ کو کہ دیکھو یہ ایسٹرائڈ آ رہا ہے، دیکھو یہ پتھر آ رہا ہے تو کو مارنے کے لیے. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کہ پہلے زمانے میں پیغمبر یہی کر سکتا تھا کہ زمین میں توڑ پھوڑ ہو، قیامت آئے گی اور زمین میں توڑ پھوڑ کیا جائے گا، یہ تو کر سکتے تھے نا، تصویر نہیں دکھا سکتے تھے وہ. آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصویر دکھا دی کہ دیکھو یہ واقعہ ہونے والا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ انسان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ جاگے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ انسان تو وہ وقت آ رہا جب کہ
یعنی قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اپنی اصلاح کرو. تلاش کرو کہ صراط مستقیم کیا ہے، تلاش کرو کہ تمہارے لیے صحیح رویہ کیا ہے، تلاش کرو کہ تم کس طرح جہنم سے اپنے کو بچا سکتے ہو، اور کس طرح اپنے کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہو. آخری وقت آ گیا ہے ایسا کرنے کا. تو یہ دو پہلو میں نے عرض کیے، ایک یہ کہ دنیا فساد سے بھر گئی ہے، جرائم سے بھر گئی ہے، اور کون کی سزا دے ان کو، کیونکہ انسان جرم کرنے والا ہے، اور دوسرا انسان جو اس کو سزا دے وہ بھی انسان ہے. تو انسان کو سزا نہیں دے سکتا، دے گا تو پارشل طور پر کوڑے مار دے گا اس کو، اس سے جرائم رک نہیں سکتے. تو ایک طرف یہ ہے کہ دنیا جرائم سے بھر گئی ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ جو تخلیق کا مقصد تھا، جو پرپز آف کریشن تھا، وہی فوت ہو گیا ہے. جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی دنیا، وہی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو گیا. یعنی جو یہ کارخانہ بنایا گیا تھا ایپل جوس کے لیے، اور پیدا ہو رہے ہیں کہ اس سے گندگی بدبو نکل رہی ہے اس سے، تو کس لیے کیوں نہ وہ کارخانہ بند کر دیا جائے؟ وہ وقت آ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقینی یہ تقاضا ہوگا ایسے موقع پر کہ مزید جہنمی نہیں پیدا ہوں، جتنے ہو گئے. اب کیا قیامت کے آنے کے معنی ہے کہ جہنمیوں کی تعداد کو روکنا، کوئی جنتی تو پیدا نہیں ہو رہے. لوگ اتنا زیادہ غرق ہیں مٹیریلزم میں، اور اپنے جو کلچر چلا ہوا ہے رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ میں، جو کلچر چلا ہوا ہے رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، اس میں اتنا غرق ہیں کہ ان کو آپ کتابیں دیجیے، ان کو باتیں بتائیے، تو بظاہر وہ سچائی کا اعتراف کریں گے، تب بھی کچھ نہیں، عملاً کچھ نہیں کر پائیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ یا تو آدمی انکار کر دیتا ہے، یا مان کر بھی کچھ کرتا نہیں ہو. میں ایک مرتبہ گیا وہاں، وہ مانچسٹر جو برطانیہ کا بہت بڑا شہر ہے، تو وہاں کچھ نوجوان تھے جو ہمارے مشن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، دعوتی مشن سے جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر دوسرے کاموں کے علاوہ ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ جو 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 یہاں کی بزی روڈ ہے، جہاں کے کافی لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور پیمفلٹ دکھایا انہوں نے، چھوٹے چھوٹے لیفلیٹ، اس میں بتایا ہوا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، اور یہ سب چیزیں دعوت کے جو باتیں ہیں، توحید کی باتیں جو ہیں، جنت و جہنم کی باتیں جو ہیں، اس طرح کا پیمفلیٹ تیار کر کے وہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہاں روڈ کے کنارے، اور جو گزرتا ہے اس کو دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ تو کر رہے ہیں نیک جذبے سے، لیکن سوال یہ کیا آپ وہ بھی کچھ نتیجہ لے رہے ہیں اس کا کہ نہیں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا کوئی سروے نہیں کیا. تو میں ان کے ساتھ لے کر گیا اس روڈ پر، مانچسٹر کے اس روڈ پر، جہاں وہ کھڑے ہو کر ایک خاص دن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے وہ. تو وہاں پر جسے ہمارے یہاں روڈ پر پھینک دیتے ہیں کہ وہ کیلا کھائیں گے، چھلکا روڈ پہ پھینک دیں گے، تو وہاں یہ کلچر نہیں ہے. وہاں روڈ پر کوئی نہیں پھینکتا، لیکن وہاں پر جگہ جگہ کھمبے بنے ہوتے ہیں، وہ شاید بجلی کے کھمبے ہوں گے یا ٹیلی فون کے کھمبے ہوں گے.
تو اس میں ایک ڈبہ لگا رہتا ہے لیٹر بن کے طور پر کہ ردی اس میں ڈال دو. تو میں نے کہا اچھا چلیے ہم چیک کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ چل کر گیا تو میں نے دیکھا کہ جو پول تھا, پول کے ساتھ جو لیٹر بن تھا وہ بھرا ہوا تھا. ان لوگوں نے اتنی کٹ سے تو کی کہ روڈ پر نہیں پھینکا, ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور جا کے اسی لیٹر بن میں ڈال دیا اس کو. تو لیٹر بن ان کے پیمفلیٹ سے بھرا ہوا تھا. یہ حالت تھا آج کے انسان کی. انسان کو کچھ سننا نہیں ہے, اب بالفرض سن لے تو کرنا نہیں ہے. آج کے انسان کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی سچائی کی بات سننا نہیں ہے, اور بالفرض سن لے تو اس کو کرنا بھی نہیں ہے. یہ حالت آج کی دنیا کی ہے. تو ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو قیامت قریب آ چکی ہے, اپنی اصلاح کرو, اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچاؤ, اپنے کو اس قابل بناؤ کہ تم جنت میں داخل کیا سکو. یعنی ہماری یہ ذمہ داری بلین ٹائم بڑھ گئی ہے اس صورتحال کی بنا پر. یعنی یہ اس طرح کے جو میں نے دکھایا آپ کو, اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں, جو اسپیس سے فوٹو لے کر کام بھیج جا رہے ہیں, یہ صرف ہماری ذمہ داریوں کی یاد دلا رہے ہیں کہ انسان کو بتا دو, انسان کو بتا دو, انسان کو بتا دو. کون سا وقت آ رہا ہے اس کے لیے؟ تو ہم سب کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے, ہم سب کو پہلے سے زیادہ سرگرم ہونا چاہیے, ہم سب کو پہلے سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے, پہلے سے زیادہ پلاننگ کرنا چاہیے. یعنی ہر قسم کے دعائیں, ہر قسم کی پلاننگ, ہر قسم کی کوشش, سب کچھ ہم کو اس پہ ڈیوٹ کر دینا چاہیے انسان کو بتانے کے لیے. دیکھیے بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن بتانا تو اختیار میں ہے ہمارے. ہم انسان کو بدل نہیں سکتے, پیغمبر بدل نہیں سکتے تھے, لیکن ہمارا مشن کیا ہے؟ بتا دینا, بتا دینا, بتا دینا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور انسان کو ہم باخبر کر سکیں. اس سے زیادہ اہم اور کوئی کام آج کرنے کا نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال بنگلور سے آیا ہے زائد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا there is a hadith that when doomsday will near then توبہ will not be accepted. Please tell us as to why Allah will not accept توبہ, because to forgive is Allah's biggest blessing. So why would Allah not accept توبہ؟ نہیں دیکھیے, یہ الفاظ یہ نہیں کہ جب قریب آئے گی تب, بلکہ جب آ چکی ہوگی تب توبہ نہیں قبول ہوگی. ظاہر ہے کہ جب قیامت آ چکی, اب صرف ہمارے مرنے کی دیر ہے, تو سب کچھ واقع ہو چکا, تو اب توبہ کیا؟ توبہ تو غیب میں قبول ہوتی ہے, یؤمنون بالغیب. جب اسرافیل سور پھونک دیں اس وقت آپ توبہ کریں تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ایمان بالغیب کی ویلو ہے. یعنی جب اسرافیل نے سور نہیں پھونکا ہے, اس وقت جو حالت قائم ہے غیب کی, اس وقت جو ایمان لائے, جو توبہ کرے, اس کی ویلو ہے. اسرافیل کا سور پھوننے کے بعد کوئی ویلو کوئی مطلب ہی نہیں توبہ کا, کوئی اس کا مطلب نہیں بنتا. تو
قریب آنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہو جانے کا معاملہ ہے. جب ہو پڑے گی تب اس وقت توبہ نہیں قبول ہوگی. اذا وقعت الواقعہ. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے، مسٹر مکیش نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا دیر از اے بلیف امنگ پیپل دیٹ گاڈ پلانز ایوری تھنگ. اف دس از ٹرو then my question is that why is God Almighty allowing evil or bad deeds to happen? What is your comment on this? دیکھیے گاڈ کے الاؤ کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کریشن پلان آپ گاڈ کو سمجھیے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کو ایسا بنایا گیا کہ انسان آزاد رہے، ہر قسم کے اس کے اپرچونیٹیز ہوں، ہر قسم کے حالات ہوں. اس میں آدمی کے کیا چوائس لیتا ہے اس کا امتحان ہے. جو سارا جو دنیا کا کاروبار ہے، جو کچھ بھی یہاں پر ہے نظام، وہ سب اس لیے ہے کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آزادانہ طور پر آپ سوچیں، آزادانہ طور پر کوئی کسی چیز کا چوائس لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کس چیز کا چوائس لیتا ہے اسی پر فیصلہ ہونا ہے اس کے جنت دوزخ کا. وہاں پر کوئی ڈٹرمنزم نہیں ہے. آپ چوائس لینے میں آزاد ہیں. چوائس لینے میں کوئی آپ کے اوپر کمپلشن نہیں ہے. یہ تو ہر آدمی کا ذاتی تجربہ ہے. آپ سوچیے کہ آپ چاہے تو پانی پئیں، چاہے تو نہ پئیں، چاہے تو باہر نکلے گھر سے، باہر نہ نکلیں. ہر لمحہ آدمی کا تجربہ ہے کہ چوائس میرے اختیار میں ہوتا ہے. میرا اختیار بھی یہ نہیں ہے کہ سورج کو میں نکالوں، میرا اختیار بھی یہ نہیں ہے کہ میں طوفان کو روک دوں، میرا اختیار میں نہیں ہے کہ زلزلہ نہ آئے. یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ میرے اختیار میں کہ میں کس چیز کا چوائس لیتا ہوں. تو وہی جو چوائس لیتا ہے آدمی، اسی پر پکڑ ہے اس کی، یا اسی پر ریوارڈ ہے اس کو. مولانا اگلا سوال اسلام آباد پاکستان سے آیا ہے، جو محمد فیصل صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کیا جائے، اور اس کے لیے اگر کوئی آپ کتاب مجھے ریکمینڈ کر سکتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے. ہماری تو ساری کتابیں اسی پر ہیں. پازیٹیو تھنکنگ یہ تو ہمارا مشن ہے. آپ ہمارا میگزین جو رسالہ نکلتا ہے وہ یعنی چھپا ہوا ملتا ہے. اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس میں بھی ہر مہینے آتا رہتا ہے. ہماری تفسیر جو ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے. ہماری ساری کتابیں ہی یہی ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ پازیٹیو تھنکنگ. باقی یہ ہے کہ کیسے ایسا ہوتا ہے، تو یہی تو امتحان ہے. دنیا کو دیکھیے، قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. دنیا کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہ یہاں پرابلم ہوتے ہیں. دال کبد کا معنی ہے پرابلم، ورلڈ آف پرابلم. تو آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ پرابلم کے خلاف چیخنا چلانا، یہی انہوں نے اسلام بنا رکھا ہے اس کو. یعنی پروٹیسٹ کرنا کا مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پرابلم نہ ہو. آپ غور کیجئے کہ آپ خدا کی تخلیق کو بدلنا چاہتے ہیں، جب قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کو پیدا کیا انسان نے، وہاں رکھا ہے ایک ورلڈ آف پرابلم میں. یہاں تو پرابلم ہوگا. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان سب دوسروں کو بے حرمتی کا الزام بتاتے ہیں، خود بے حرمتی کر رہے ہیں. مسلمان دوسروں کو الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی کیا اس نے، اور ہنگامہ کرتے اس کے اوپر، جلسہ جلوس کے ہنگامے ہوتے ہیں. خود مسلمان سب بڑی بے حرمتی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بنایا ہے اس طرح کہ یہاں پر پرابلم رہیں گے. آپ شور مچا رہے ہیں کہ پرابلم نہ ہو. آپ جہاں دیکھیں، کشمیر سے لے کر ایجپٹ تک، ارکان سے لے کر فلسطین تک، یہی تو ہو رہا ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ پرابلم نہ ہو ہمارے لیے، ایک نو پرابلم ورلڈ ہمیں چاہیے. یہ تو سب سے بے حرمتی ہے قرآن مجید. تو دیکھیے یہ معاملہ اللہ کے کرشن پلان سے جڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرشن پلان ہے کہ آپ کو رہنا پڑے گا ورلڈ آف پرابلم میں. آپ کو بچانا پڑے گا پھر بھی نگیٹیوٹی سے، پرووکیشن سے. یہی تو امتحان ہے. کیسی عجیب غریب بات ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان رکھے اس کو چاہتے ہیں مسلمان کہ اس کو ختم کر دیا جائے. ایک ایسی دنیا ہو جہاں کوئی پرابلم نہیں، جہاں کوئی نگیٹو تجربہ نہیں، جہاں کوئی پرووکیشن کرنے والا نہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. تو مسلمان لڑ رہے ہیں اللہ کے کریشن پلان سے لڑ رہے ہیں ساری دنیا میں، چاہے کشمیر ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے ایجپٹ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، عراق ہو. ہر جگہ مسلمان جو بم مار رہے ہیں وہ اللہ کے کرشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے خلاف بم مار رہے ہیں. کیسی بھیانک بات ہے، کیسی بھیانک بات. اور سوال کرتے ہیں کہ کیسے پازیٹیو بنے. پھر پازیٹیو بننے بھی جنت ملے گی. یہی تو جنت کا ٹکٹ ہے. یاد رکھیے جنت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی دنیا میں، جس کو اللہ نے بنایا ہے دارالقبت کے طور پر، وہاں پر وہ اپنے کو بچائے نگیٹیوٹی سے اور بنائے اپنا آپ کو پازیٹیو. جو پرووکیشن سے، ہیٹ سے، تشدد سے سب بچائے اپنا آپ کو. یہی تو امتحان ہے. اسی پر جنت ہے. اور ساری مسلم دنیا جو ہے اسی میں مبتلا ہے. میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے اللہ کا جو کرشن پلان ہے، جو تخلیق کا منصوبہ ہے، وہ یہ ہے آپ کو پیدا کر کے رکھا گیا ایک ہی دنیا میں جہاں مسائل ہیں، جہاں پرووکیشن ہے، جہاں نگیٹو تجربات ہیں. لیکن ان سب کے باوجود آپ کو پازیٹیو رسپانس دینا ہے. ان سب کے باوجود آپ کو پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرنا اپنے اندر. ان سب کے باوجود آپ کو دنیا کو خیرخواہ بننا ہے، دنیا سے محبت کرنا ہے. ان سب کے باوجود آپ کو دنیا کو دشمن نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان کا خیرخواہ بن کر دنیا میں رہنا ہے. یہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. یہی جنت کا ٹکٹ ہے. کوئی اور چیز نہیں ہے جو آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہو. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں نے جو بنا رکھا کہ فلاں چیز سے جنت مل جائے گی، فلاں جنت مل جائے گی، وہ سب بالکل خود ساختہ ہیں. جنت ملے گی صرف اس پر کہ آپ نیگیٹو ورلڈ میں پازیٹیو بن کر رہیں. یہی جنت کا ٹکٹ ہے، یہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. اور کوئی چیز آدمی کو جنت میں لے جانے والی نہیں. یعنی نگیٹو آئٹم رہیں گے، نگیٹو تجربات رہیں گے، آپ کو اس کے باوجود اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہے. تو اگر کسی کو جنت چاہیے تو یہی ہے راستہ جنت کا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے جمیل اختر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے قرآن میں کیا سن و تاریخ کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے یا حدیث میں اس سلسلے کی بات ہے؟ اگر نہیں تو سائنسی سن و تاریخ پر کیسے اعتبار کیا جائے؟ دیکھیے اعتبار کی بات نہیں ہے، یہ پرابیبلٹی کی بات ہے. قرآن میں اور حدیث میں ہے کہ بعد کے زمانے میں بہت چیزیں کھلیں گی، تو وہ کھل رہی ہیں تو ان کو آپ سوچیے اس کے بارے میں. آپ کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئی ہے، کوئی کہہ سکتا. لیکن یہ سب ریمائنڈر ہیں. قرآن میں دیکھیے اس آیت کو پڑھیے آپ جا کر کے گھر جا کر کے کہ یہ آیت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یعنی اسپیس میں بھی، انسان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ وہ کھل جائے کہ یہی حق ہے. اس کو جا کر آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے، جا کر غور کیجیے اس کے اوپر. تو کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کہے کہ فلاں تاریخ قیامت آئے گی.
لیکن یہ بلا شبہ حق رکھتا ہے کہے کہ دیکھو اس وارننگ آ رہی ہے، غور کرو، کیا قیامت آ گئی ہو قریب. یہ سب پرابیبلٹی کی بات ہے، یقین کی بات نہیں ہے. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے مسلمز آر ناٹ افریڈ آف قیامت. They think that they say their prayers, do fasting, and perform Hajj. Therefore, Prophet Muhammad himself will intervene and not let anyone go to hell. This belief makes them fearless of doomsday. What is your comment on this? دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہی بات ہے جو یہود کے اندر پیدا ہوئی تھی پہلے. اور حدیث میں دیکھیے صاف صاف یہ ہے لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم یہود کی قدم بقدم پیروی کرو گے، ہر چیز میں خدا کے یہود کے پیرو بن جاؤ گے. تو یہود نے سمجھ رکھا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جنت ہمارے لیے ہے، جہنم دوسروں کے لیے. ٹھیک یہی عقیدہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے آج، اور طرح طرح کے جسٹیفیکیشن اس کے تلاش کر رکھے ہیں. یقین کیجیے وہ سب فالس گراؤنڈ پر یہ سب عقیدے بنائے گئے ہیں، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے. جو اصل حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، بس. انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی. یہ سارے فالس گراؤنڈ پر بنا ہوئے عقیدے ہیں، وہ بلا شبہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مولانا اگلا سوال شری نگر سے ریاض احمد بھٹ صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے The duty of today's Dai is to aware the mankind about doomsday with more vigor and forceful way to counter the designs of evil. Maulana, what kind of methods can be useful beyond distribution of dawa literature? Please advise us. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا، چھوٹا یا بڑا، جس کے اندر اللہ کلمہ نہ داخل ہو جائے. الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. تو اللہ کلمہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مین ٹارگیٹ جو ہے وہ قرآن کو گھر گھر پہنچانا، مین ٹارگیٹ. وہ اس کو کتنا پیرو کریں کہ کتنا فالو کریں کہ یہ ان کا کام ہے. اٹ از دیئر پرابلم، ہمارا نہیں ہے. گھر گھر کلمہ یہاں پہ دیکھیے، یعنی کہ گھر دل میں داخل کرنا، گھر میں داخل کرنا. لا تبقى على وجه الارض بیت بدر ولا وبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام. یعنی زمین پر کوئی چھوٹا بڑا گھر نہیں بچے گا. تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ورڈ کو، ورڈ آف گاڈ کو گھر گھر میں پہنچا دیں، دلوں میں اتار دیں. یہ نہیں ہے یعنی کہ دل میں اتار دیں اور کلمہ پڑھ لیں، یہ ہمارا نشانہ نہیں ہے. یہ ہمارا نشانہ نہیں کہ ان کے دلوں کو بدل دیں، ان سے کلمہ پڑھوا دیں. نہیں، گھروں میں پہنچا دیں. گھروں میں پہنچانے کے بعد جہاں انسان رہتے ہیں وہاں وہ پہنچ جائے. آج تو انسان آپ دیکھیے ہر جگہ یعنی ملتے ہیں آپ کو انسان. ساری دنیا میں ایک موبلٹی ہے، یہاں سے وہاں انسان آ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں ہر جگہ. تو آپ کو سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں فلاں جگہ، خود دنیا کے لوگ ہر جگہ آ رہے ہیں، کہیں سیاح کے روپ میں، کہیں تاجر کے روپ میں، کہ طالب علم کے روپ میں، کسی روپ میں. تو ہم کو پہنچائیے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ دلوں میں اتارنا یہ آپ کا نشان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ورڈ کو لوگوں کو ان کے ہاتھ میں پہنچ جائے، یہ آپ کا نشانہ ہے. ہر زبان میں اس کے ترجمے ہر زبان میں عمدہ ترجمے کر کے ان کو پہنچائیے. اور جو دوسرے لٹریچر ہیں ان کو میں کہتا ہوں سپورٹنگ لٹریچر.
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو سپورٹو لٹریچر بھی دیں تاکہ وہ ان کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ تو قرآن حدیث سے نشانہ ثابت ہے. اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث سے نشانہ ثابت ہے کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے اس کو گھر گھر پہنچا دو, لوگوں تک پہنچا دو. آج مجھے ایک میسج ملا, مسٹر ریت ملہوترا کے بھائی ہیں, سنگاپور میں رہتے ہیں, تو وہ ایک ہائی پوسٹ پر ہیں کسی کمپنی میں. تو ایک سفر میں انہیں ایک ملاقات ہوئی ایک شخص سے. وہ مسلم ہے, وہ کسی بڑی کمپنی میں وہ ہے. تو اس کو انہوں نے قرآن کا ترجمہ دیا تو اسے بہت زیادہ خوش ہوا. اس نے کہا کہ میں مدتوں سے اس میں تھا کہ لیکن مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں مل رہا تھا, کیونکہ وہ عربی زبان نہیں جانتا تھا. وہ اس طرح کے بے شمار روحیں ہیں جو تلاش میں ہیں کہ کیا ہے خدا کی کتاب, اس میں کیا لکھا وہ ہم جانیں. تو آپ پہنچائیے لوگوں کو, اس لوگوں کو پہنچائیے. تو ڈسٹریبیوشن آف قرآن جو ہے وہ مین ہے, اور بقیہ کتابیں ان کی حیثیت سپورٹنگ لٹریچر کی ہے. اس کے علاوہ آپ مل کر بتائیں, آپ اسٹیج سے بتائیں, وہ آپ کر سکتے تو کیجیے. یہ تو وہ ٹارگیٹ جو ہر آدمی کر سکتا ہے, ایک گونگا اور بہرا بھی کر سکتا ہے. باقی آپ کو اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ اسٹیج کو استعمال کیجیے, میڈیا کو استعمال کیجیے, جو جتنا اور زیادہ کر سکتے ہیں کرتے رہیے. یہ تو منیمم یہ ڈسٹریبیوشن آف قرآن جو ہے یہ منیمم ہے. اس کے آگے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیے, اس میں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا when we think of the magnitude of our responsibility we find ourselves unfit for it. What should we do? دیکھیے یہ تو سوچ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں اتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ الا وسعہ. تو آدمی کو جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے بقدر کرنا ہے. میگنیچیوڈ کو مت دیکھیے, آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھیے. یہ غلط سوچ ہے کہ آپ میگنیچیوڈ کو دیکھیں, اپنی کیپیسٹی کو دیکھیے. کیپیسٹی میں اگر آدمی کمی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ قابل قبول بن جائے گا. کس کی کیا کیپیسٹی ہے, اس کو عربی میں اس کہا جاتا ہے. اس یعنی کیپیسٹی بس میں کیا ہے, تو اپنے بس میں جو ہے اس کو دیکھیے. باقی کام تو زمین آسمان تک پھیلا ہوا ہو سکتا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. مولانا اگلا سوال رڑکی سے کیا ہے ساجد انور صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, In the Quran it has been mentioned regarding a group of people who understood that they were doing right things in this life, but in fact they were following the wrong path, and as a result their acts would come to nothing on the day of judgment. Maulana, my question is, as how can we save ourselves from being part of such a group and recognize that we are always on the right path? Please advise. دیکھیے یہ جو آیت ہے قرآن کی, تو اس کو موجودہ زمانے میں آپ جو کانسیپٹ ہے کنڈیشننگ کا, اسے سمجھ سکتے ہیں. یہ بات یعنی اب ثابت ہو چکی ہے, جو ریسرچز ہوئی ہیں انسان کے بارے میں, کہ پیدا ہوتے ہی آدمی کنڈیشن شروع ہو جاتی. پیدا ہوتے ہی یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ میرے ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی اس کی شروع ہو جاتی ہے کنڈیشننگ. اس کا مطلب کیا ہو کہ ایوری مین از اے کیس آف کنڈیشننگ, ایوری وومن از اے کیس آف کنڈیشننگ وداؤٹ اینی ایکسیپشن.
تو اب انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہوئی؟ اپنے کو ڈی کنڈیشن کرنا، اپنی کنڈیشننگ کی ڈی کنڈیشننگ، یہ آپ کی ذمہ داری ہوئی. یہ پری ایمان یہ تقاضا ہے، پری معرفت یہ تقاضا ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ تو ٹیسٹ کا ایک حصہ ہے. البتہ اگر آدمی نے اپنی کنڈیشننگ کی ساری کوششیں کر ڈالیں سچ مچ، پھر بھی کوئی حصہ، کوئی آئٹا رہ گیا کنڈیشننگ کا رہ گیا باقی، تو اللہ معاف کرے گا اس کو. لیکن آپ کوشش تو کرنا ہے. ہر آدمی کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ اپنی کنڈیشننگ کو توڑے، اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے. یہ ذمہ داری ہے انسان کی، لازمی ذمہ داری ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. بچنے کی شک صرف یہ کہ کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ حصہ باقی رہ جائے کنڈیشننگ کا، وہ نہ توڑ پائے، تو وہاں وہ معاف کر دیا جائے گا. لیکن کوشش نہ کرے، یہ قابل معافی نہیں. کوئی بھی لیم ایکسکیوز اس کے لیے اللہ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا. وہ سب جو سمجھتا ہے بطور خود اس نے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اسلامی نظام نافذ کر رہے ہیں، ہم قانون نافذ کر رہے ہیں، یہ سب ہفت ہو جائے گا، ہفت. کیونکہ کنڈیشننگ توڑی نہیں، اور اسی کنڈیشننگ کے تحت خود طرح طرح کے خود ساختہ کارنامے دکھاتے رہے، وہ اللہ کا قبول نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی، ہر انسان کی پہلی یعنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کنڈیشن کو توڑے. یہ پہلی ذمہ داری. اس سے کوئی بھی انسان اسے بچ نہیں سکتا. مولانا اگلا سوال کیا ہے محمد یعقوب صاحب نے حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایک صاحب نے کہا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اور اس سے ڈراتے ہیں، ان تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں جس سے بچا جائے گا. ایسی صورت میں ہم کیسے انذار کریں؟ نہیں، ایسا بالکل غلط بات ہے. کہاں بنایا جا رہا ہے؟ کہاں پروجیکٹ ہے؟ کوئی بھی بتائے، اس کا نام بتائیے. مثال کے طور پہ ایک چیز میں دیتا ہوں آپ کو مثال. اسٹیفن ہاکنگ نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ اب یہ زمین رہنے قابل نہیں ہوگی، تو ہمیں اسپیس کالونیز بنانا چاہیے. یہ تو جوک ہے. یہ خود وہ شخص بھی جانتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ بھی جانتا ہے کہ آسمان میں ہم بنائیں گے تو وہاں کہاں سے پانی لائیں، کہاں کھانا لائیں، کہاں آکسیجن لائیں گے. راکٹ تو آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن لیونگ انسان کو وہاں پر رہنے کا انتظام پر یہ امپاسبل ہے. یہ تو جوک ہے. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ جوک کو آپ واقع سمجھ لیا آپ نے، اور ایک سوال قائم کر دیا آپ نے. کوئی مجھے بتائے، اگلے سنڈے کو مجھے بتائے کہ وہ کون سا انتظام ہے جو واقعتاً فیزیبل ہے، وہ مجھے بتایا جائے اگلے سنڈے کو. یہ بالکل جوک کی باتیں ہیں. اسٹیفن ہاکنگ جو کہا ہے وہ جوک ہے، وہ سائنٹیفک جوک ہے. وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اسپیس کالونیز بنائی جائیں، بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہے اس کا. ہر سائنٹسٹ جانتا ہے کہ اسپیس کالونی بنانا بالکل امپاسبل ہے، امپاسبل ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس ستوتی ملہوترا نے. انہوں نے لکھا ہے، اٹ از سیڈ دیٹ مین گیٹ گلمسز آف پیراڈائز وین ہی ڈز دعوی ورک، بٹ از اٹ دیٹ مین گیٹس گلمسز آف ہیل وین ہی ڈز ایول؟ پلیز کامنٹ. گلمس کی جو بات ہے تو اس ڈھنگ پر تو میں نہیں کر سکتا کہ آدمی جب کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ گلمس اس کے دیکھے گا. لیکن ایک اور طریقے سے حدیث میں آیا ہے یہ کہ ان شدت الحر من فیح جہنم. یہ جو گرمی ہوتی ہے، اس میں سخت گرمی ہوتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو لے کر یہ حدیث ہے کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، یعنی گرمی کے موسم میں جو شدید گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کے پھونک سے ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم کوئی جانور ہے، اژدہا ہے، پھونکتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم
گرمی کی شدت کو دیکھ کر جہنم کی شدت کا تصور کر سکتے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کی شدت جہنم کو انڈرسٹینڈیبل بناتی ہے. یہ مطلب اس حدیث کا ہے. گرمی کی شدت کا جو تجربہ ہوتا ہے انسان کو, اس سے جہنم کا معاملہ آدمی کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو جاتا ہے. یہ آیا حدیث میں. اب اس سے آپ کا سوال کا جواب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے تمل ناڈو سے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے کہا کہ سارے پرابلم کا سلوشن اسلام نے دیا ہے. اگر اسلامی حکومت آ جائے تو پرابلم فری دنیا بنانا ممکن ہے. مولانا ایسا کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح کیا بے بنیاد ہے. سب سے پہلے اس آیت کو بتائیں, وہ قرآن کی اس آیت کو بتائیں. یہ تو بالکل ایک بے سر پیر کی باتیں ہیں یہ سب. ایک آیت بتائی, اس پہ لکھا ہو کہ تمام دنیا کے مسائل کا حل قرآن میں ہے, اور قرآن کی حکومت قائم کرو تو بس سارے مسائل ہو جائیں. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ تو خود ساختہ باتیں ہیں. اس موضوع پہ جتنی بھی کتابیں اور مضامین جو میں نے پڑھے ہیں وہ صرف بیانیہ انداز میں ہوتے ہیں, بیانیہ. اس میں نہ کوئی فیکٹ ہوتے ہیں, نہ کوئی انالیسس ہوتا ہے, نہ کوئی اس کا یعنی جس کو میں نے کہا تھا یعنی ویل اسٹرکچرڈ ماڈل کوئی ہوتا. جیسے پچھلے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ ایک عرب آئے تھا ہمارے پاس, تو میں نے ان سے کہا کہ بہت مشہور کتاب ہے سید قطب کی, اور اللہ تعالیٰ الاجتماعیہ فی الاسلام, سوشل جسٹس ان اسلام. تو اس میں سوشل جسٹس کا کوئی ویل اسٹرکچرڈ ماڈل نہیں ہے. ویل اسٹرکچرڈ ماڈل کو ہونا چاہیے اس میں, وہ ہے نہیں. تو کہاں سے یہ سب بانیہ دعوے ہیں, اس نے مانا وہ سارے کیا صحیح کہہ رہے ہیں, بیانیہ انداز کی کتاب ہے وہ. یہ سب باتیں لوگ کہتے ہیں, میں حیران کہ یعنی سوچتے کیوں نہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا اس کو کہا جاتا ہے لاجک میں کہ یہ ڈٹ چیک ہے. یہ لاجک میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ڈٹ چیک. ڈٹ چیک کہتے ہیں ایسے چیک کو کہ آپ کا اکاؤنٹ بینک میں ہے, فرض کیے کہ 50,000, آپ نے لکھ دیا 50 لاکھ کا چیک, تو جب وہ جائے گا وہاں تو وہ کیش نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اماؤنٹ ہی نہیں موجود ہے وہاں پر. تو ایسے الفاظ بولنا جس کے لیے اماؤنٹ, اس کے لیے کوئی وہی نہ موجود ہو, اس کا کیش کرنے کے لیے سامان موجود نہ ہو, تو سارے لوگ ڈٹ چیک ایشو کر رہے ہیں. یہ ساری اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں, جو لوگ ڈٹ چیک ایشو کر رہے ہیں. کوئی بتائے کہ کہاں, جو میں نے عرض کیا کہ ویل اسٹرکچرڈ ماڈل چاہیے اس سسٹم کا, وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں کہیں. تو یہ سب ڈٹ چیک ایشو کر رہے ہیں یہ لوگ, اور جانتے نہیں کہ وہ ایسا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ انما ہے کلمۃ وقائلها کمصداق ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دلی سے بھیجا ہے ڈاکٹر طاہا مصطفیٰ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا in the last Sunday class there was a question with reference to a recent rally addressed by Gilani Sahab who had said that Al-Risala creates confusion. I would like to say that Al-Risala clears confusion and does not create confusion. بہت صحیح ہے, بہت صحیح بات ہے. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال ابھی دلی سے ہے, خرم صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا in today's lecture you have said that the world is so full of evil that a person is totally conditioned to the evil culture. But at the same time, modern science has opened the doors of Marifa in revealing the signs of God. Does not the two balance out each other? What is your comment? نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے معرفت کے نئے نئے آئٹم, معرفت کے
نئے نئے ڈیٹا دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن خود انسان کا حال کیا ہے؟ انسان کا حال یہ ہے کہ اس سے سبق نہیں لیتا. یعنی اس وقت دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. صرف میری ایک ہی کتاب ہے اس موضوع پر، الاسلام یتحدی، گاڈ رائزز، کہ سائنس نے جو حقیقتیں کھولی ہیں اس سے کس طرح اسلام کو ایک نیا علمی استدلال حاصل ہوتا ہے. اس پہ کوئی کتاب ہی نہیں لکھی کسی مسلمان نے، سوائے ہماری ایک کتاب کا. اس کو مانے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کھولے جا رہے ہیں نشانیاں، لیکن لوگ اس سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، خود مسلمان نہیں استعمال کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. یہ تو وہی ہے کہ جب پیغبروں کے زمانے کے بڑے بڑے پیغبر آئے دنیا میں، بڑے بڑے پیغبر، انہوں نے معجزے دکھائے کیا، لیکن انسان پھر بھی نہیں مانا. یا حسرت علی العباد ما یتیم برسول الا کانوا بہ یستہزئون. وہی حال آج ہے، وہی حال ہے یہ کہ یعنی معرفت کے آئٹم اور اللہ کی نشانیاں کھولی جا رہی ہیں. ایکسپلوژن. لیکن لوگ اتنا گم ہے اپنے مادی چیزوں میں، اتنا گم ہے کہ انہیں فرصت نہیں کہ ان چیزوں پر غور کریں، اسے نصیحت لیں. مولانا اگلا سوال بٹگاؤں جموں اینڈ کشمیر سے ہے، سید عاشق صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، آئی ایم ان لاٹ آف کنفیوژن. پلیز ٹیل می واٹ از مینٹ بائی فیٹ اینڈ واٹ از دا فریڈم گیون ٹو اے مین بائی گاڈ. از دیر اینی ریلیشن شپ بٹوین فیٹ اینڈ فریڈم آف اے مین؟ پلیز گائیڈ می. دیکھیے، اس پر بہت تفصیل سے ہم لکھ چکے ہیں، اپنا میگزین جو ہے رسالہ ہے اس میں، تو پڑھیے. آپ پڑھ کر کے کوشچن کیجیے. یہ کوئی کوشچن نہیں ہوا کہ آپ پڑھیں نہیں اور کوشچن کریں. اس موضوع پر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اور سائنٹیفک انداز میں ہم لکھ چکے ہیں. آپ رسالہ اس کو پڑھیے. اس کو اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ کس شمارے میں آیا تو ہمارے ساتھی ہیں مولانا ذکوان صاحب سے کنٹیکٹ کیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے. اس کو پڑھیے. آپ پڑھنے کے بعد سوال کیجیے کہ جو ہم نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی. اس موضوع پر ہم نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ، بہت ہی سائنٹیفک انداز میں، بہت علمی انداز میں واضح کیا اس مسئلے کو. تو اس کو پڑھیے پہلے. اگر آپ کو پرچہ کا حوالہ چاہیے تو مولانا ذکوان صاحب کنٹیکٹ کیجیے، وہ آپ کو حوالہ بتا دیں گے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مسٹر الوک شیٹی نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، گرو جی، آئی فالو یور اسپیکنگ ٹری پوسٹ اینڈ فائنڈ دیم ہیلپفل ٹو بیکم اویئر اینڈ لیو اے پیسفل لائف. مائی کوشچن از، ہاؤ ڈو آئی کنٹرول مائی ڈیزائرس؟ فار ایگزامپل، آئی اوور ایٹ اے لاٹ اینڈ اٹ میکس می ویری لیزی which deviates me from achieving my goals. Please guide me. دیکھیے، یہ بہت ہی بہت اچھا سوال یہ ہے، کوئی غلط سوال نہیں ہے یہ. اس موضوع پر ہم نے اپنے میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، تو اس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کو میں نے اس میں لکھا تھا کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس میں خود ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اب بند کرو کھانا، وہ ہو گیا. سگنل آتے ہیں، سگنل. تو 2 بار سگنل آتے ہیں، ایک فینٹ سگنل ہوتا ہے، ایک زیادہ سگنل ہوتا ہے بڑا. تو جب آپ بھی کھاتے کھاتے اتنا کھا لیا اس نے کہ اب اس کا پیٹ بھر گیا تو سگنل آتا ہے. لیکن جب پہلا سگنل آتا ہے وہ تقریباً 20 منٹ پہلے آتا ہے، وہ فیٹ سگنل ہوتا ہے. اس وقت نہیں رکتا آدمی. اور جب بڑا سگنل آتا ہے تب رکتا ہے. تب تک اوور ایٹنگ ہو چکی ہوئی تھی. اوور ایٹنگ کا مطلب ہے فینٹ سگنل کو فالو نہ کرنا اور کھاتے رہنا یہاں تک کہ آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ جی نہیں چاہتا کھانے کا، تب چھوڑتا ہے وہ. تو جب جی نہیں چاہتا تب وہ اوور ایٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. ایک آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں.
جموں میں ایک صاحب ہیں, وہ ابھی نوجوان ہیں, مشا انوار, تو وہ کہہ رہے تھے, مجھ سے ملے تھے, ان کا کہ میرا وزن بہت بڑھ گیا تھا اور میں پریشان تھا, کیا کروں. تو اس آرٹیکل کو پڑھا انہوں نے, تو انہوں نے سمجھا کہ تو بہت بڑا, یعنی نیچر نے بہت بڑا مجھے دے رکھا ہے اس بات کو سمجھنے کا. تو انہوں نے فالو کیا, یعنی فینٹ سگنل پر رکنے لگے. وہ فینٹ سگنل پر کہتے ہیں کہ کسی اور کوشش کے بغیر میرا وزن کم ہو گیا. اب مجھے ملے تھے تو وہ نارمل آدمی تھے. تو نیچر میں یہ نظام موجود ہے. ہمارا جو باڈی ڈاکٹر ہے کہ ہم اب فینٹ سگنل کو فالو کریں, یہ انتظار نہ کریں کہ فائنل سگنل آئے, تب تو ایک ایٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ باڈی کا سسٹم ایسا ہے کہ جب وہ چلتا ہے, وہ میسج جو چلتا ہے دماغ تک پہنچنے کے لیے, تو اس میں 20 منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں. یعنی پیٹ بھر گیا اور اس نے سگنل دیا, تو سگنل کا جو طریقہ ہے وہ چلتے چلتے دماغ تک پہنچتا ہے, اس میں 20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو 20 منٹ کے بعد وہ مائنڈ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بھر گیا. لیکن اسی میں ایک اور سسٹم بھی ہے کہ وہ جس وقت بھر جاتا ہے اس وقت بھی وہ سگنل دیتا ہے, لیکن اس وقت وہ بہت ہی ہلکا سگنل ہوتا ہے, فینٹ سگنل ہوتا ہے. تو فینٹ سگنل کو اگر آدمی پڑھ سکے تو بہت آسانی سے بچ سکتا ہے, اور ایٹنگ سے بہت آسانی بچ سکتا ہے. وہ وزن جو وزن بڑھ جاتا ہے, اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. تو فالو یور فینٹ سگنل, بس یہی میں کہوں گا. Okay, we will end this session now. Thank you.